آپ کے قیمتی وقت کے لیے. قاری صاحب، سب سے پہلا امپورٹنٹ کویشچن بفور آئی کم ٹو ادر ایشوز، یہی پوچھنا چاہوں گا، اس وقت عدالتیں اور ادارے آمنے سامنے ہیں، آپ کی نظر میں یہ صورتحال کتنی سیریس، سنگین ہے، اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ سر، اداروں کا آمنے سامنے آنا، سیاسی جماعتوں کے اندر ٹکراؤ پہلے بھی ہوتا ہے اور اب بہت زیادہ بڑا ہوا ہے جی، لیکن اب ادارہ جاتی جو تناؤ ہے یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور جب ملک کو کسی آئینی سٹرکچر یا قانون کے مطابق نہیں چلائے گا تو یہ اس کے نیچرل آؤٹ کمز ہے. یہ بڑا افسوسناک تکلیف دہ ہے اور اس سے یقیناً نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اس سے یقیناً پاکستان ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہو جائے گا اور ہم سب کو اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. جج صاحبان بھی سمجھتے ہیں، جرنیل صاحبان بھی سمجھتے ہیں، سب لوگ پڑھے لکھے سمجھدار ترین لوگوں میں شامل ہیں. ہم سب کو پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی آئیڈیلزم کا شکار ہوئے بغیر اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے اور تناؤ اور تصادم بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. کریکٹ، آئی کمپلیٹلی ایگری. سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب پنجاب اسمبلی میں جو حد کے عزت کا قانون منظور کیا گیا ہے، صحافتی برادری اس پر سراپا احتجاج ہے، کیا آپ کی نظر میں آزادی اظہار رائے پر قدغن ہے یا نہیں؟ اور اس کی ضرورت یقیناً تھی تو صحیح، پر اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس پر بھی تھوڑی بات کیجیے گا. سر دیکھیے، میں نے وہ قانون پڑھا نہیں ہے لہذا میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کہ اس میں کیا غلطیاں اور خامیاں ہیں جس پہ صحافی برادری سراپا احتجاج ہے. جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ تو کسی صحافی کی خالی نہیں ہے، وہ تو سیاسی کارکن کی بھی ہے، وہ ملک کے ہر شہری کی ہے. صحافی کو اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے کچھ مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں، ان کے لیے کچھ قوانین ہیں، لیکن یہ قوانین سارے ملک کے اندر لوگوں کے لیے، آزادی سب کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ آزادی سے مراد کیا ہے. کیا ایک خبر جو ہیرسے کی بنیاد پہ ہے، بغیر تصدیق کے ہے، اور وہ خبر لگ جاتی ہے، میری پگڑی اچھال دی جاتی ہے، میری تذلیل ہو جاتی ہے، یا کسی جگہ فرقہ واریت بڑھ جاتی ہے، کسی کے خلاف نفرت کا الاؤ پھیل جاتا ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط خبر ہے، پھر بھی وہ اگر کوئی نوٹس دیتا ہے، کوئی عدالت میں جاتا ہے تو اسے معذرت کر لی جاتی ہے. یہ بھی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو آزادیاں ہیں، آپ کو بہت سارے اختیارات ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ذمہ داریاں ہیں. ذمہ داریوں کے بغیر آزادیاں بے معنی ہوتی ہیں، رادر نقصان دہ ہوتی ہیں. قاری صاحب، آج ہمارے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ایک تقریب میں تھے اور ان کی ایک سٹیٹمنٹ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بہت دلچسپ اور میری نظر میں حقیقت پر مبنی تھی. آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں لوگوں نے کرپشن کو کرپشن سمجھنا چھوڑ دیا ہے، یعنی کرپشن ہمارے خون کا حصہ بن گئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں سر کبھی ایسا کوئی دور آئے گا جب ہم کرپشن سے نجات پا سکیں گے؟ دیکھیے، کرپشن کیا ہے؟ آپ اپنے جائز ذرائع سے نہیں بلکہ ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں اور انڈیو دولت کماتے ہیں یا انڈیو کوئی عہدہ لیتے ہیں یا انڈیو کسی کو فیور دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ بڑا پرانا مرض ہے، دنیا کے بیشتر معاشروں میں بہت حد تک موجود ہے. کچھ معاشرے جو ہمارے سامنے بہت اچھے گنے جاتے ہیں وہاں بھی یہ اپنی کسی شکل میں موجود ہے، لیکن جتنا ننگے رنگ میں یہ ہمارے ہاں ہے وہ بہت تشویشناک ہے. اور یاد رکھیے، اللہ کا قانون اس کے لیے موجود ہے، دنیا کا قانون اس کے لیے موجود ہے، اور ہمارے ہی بھائی بندے ہیں جو نہ اللہ کے قانون پہ عمل کرتے ہیں نہ دنیا کے قانون پہ. اس کی تعدیب کے لیے جو لوگ استعمال ہوں گے، جو ادارے، وہ بھی ہمارے ہی بھائی بندے ہیں، وہ بھی اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کرتے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، اس سارے کے خلاف مذہب کا قانون موجود ہے، گفتگو موجود ہے، لیکن عمل نہیں ہو رہا؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ قوم ہماری جو ہے وہ اپنی قومی ذمہ داریاں نبھانے کو تیار نہیں ہے. قومی ذمہ داری کیا ہے؟ جب تک لوگ غلط کاری کا
محاسبہ نہیں کرتے, اس سے نفرت کا اظہار نہیں کرتے, برے کو برا کہنے کی روایت نہیں ڈالتے, صحیح بندوں کو ووٹ ڈال کے غلط کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے, صرف بہکاووں میں آ کے, صرف شرابوں میں آ کے, کبھی سیاستدانوں کے پیچھے لگ کے, کبھی وکلاء کے پیچھے لگ کے, کبھی علماء کے پیچھے لگ کے, کبھی پیروں کے پیچھے لگ کے, یہ جو ہمیں شراب دکھا کے لوگ آگے چلتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کا شکار ہو کے ہماری قوم اب عمل سے بھی اور اخلاق سے بھی عاری ہو گئی ہے. اور جو قومیں عمل سے اور اخلاق سے عاری ہو جاتی ہیں تباہی ان کا مقدر ہوتی ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آمین. ہم دن بدن آمین. گہرائی میں گر آمین. رہے ہیں اور بہتری کا سامان نہیں ہے. بہت خوب